الرحمن الرحیم وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ امن ہوا قانت اناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حساب صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ زمر کے یہ پہلے اور دوسرے رکوع کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے مختصر الفاظ میں دو کردار بیان کیے ہیں کہ انسان ان دونوں کرداروں پر غور کرے اور پھر اچھے کردار کو اختیار کرے، اس لیے کہ انسان اس دنیا کی کتنی اعلیٰ مخلوق ہے، اشرف المخلوقات میں سے ہے، لہذا اسے اعلیٰ رویہ ہی اختیار کرنا چاہیے، یہی اسے زیب دیتا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے، دعا ربہ منیباً الیہ، تو وہ اپنے رب ہی کی طرف رجوع کر کے اس کو پکارتا ہے، یعنی جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو پھر اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے۔ ثم اذا خولہ نعمۃ منہ، اور جب وہ اسے اپنی طرف سے نعمت کا مزہ چکھاتا ہے، یعنی اس کی مصیبت کو جب دور کر دیتا ہے، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو پھر اس مصیبت سے پہلے جس ہستی کو وہ پکار رہا تھا اسے بھول جاتا ہے، پھر اسے یاد نہیں کرتا۔ تو دیکھیں کس طرح سے اللہ نے اس رویے کو بیان کیا ہے کہ ایک کردار یہ ہے انسانوں میں کہ جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرتا ہے، اسے پکارتا ہے، اور جب اس کا رب اسے اپنے نعمت کا مزہ چکھاتا ہے، جب اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، تو پھر جس مصیبت کی طرف وہ پکار رہا تھا پھر بھول جاتا ہے جیسے کبھی آئی نہیں تھی اس پر وہ مصیبت، اور اپنے اس رب کو بھی کہ جس نے اس پر یہ احسان کیا کہ اس مصیبت سے اسے نجات دی، اسے بھلا دیتا ہے۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور اس سے بھی بڑھ کر ایک کام یہ کرتا ہے کہ دوسروں کو اس کا شریک کرنے ٹھہرا دیتا ہے، دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے اپنے رب کا، لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ لوگوں کو بھی، دوسرے لوگوں کو بھی اس کے راستے سے بھٹکائے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو اس سے دور کر دیتا ہے تو پھر کیا تشریح کرتا ہے اپنی اس بات کی کہ میں نے تو فلاں سے رجوع کیا تھا، میں نے تو فلاں پیر کی طرف اس سے منت مانی تھی، میں نے تو اس دربار پہ چادر چڑھائی تھی، میں نے تو وہاں دیگ چڑھائی تھی، میری تو یہ مشکل حال ہو گئی۔ اور اس طرح نہ صرف خود نہ شکرہ بنتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی، جو دوسرے جن کو سناتا ہے انہیں بھی اللہ کے راستے سے بھٹکاتا ہے، اور وہ بھی پھر اسی طرف لگ جاتے ہیں۔ اس لیے تو مشکل تو ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی موجود ہوتی ہے۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے ان سے، تمتع بکفرک قلیلا، اپنے اس کفر سے تھوڑا سا اور فائدہ اٹھا لے، یعنی اس طرح کی باتیں بنا کر اور اپنے اس کفر سے تو فائدہ اٹھاتے رہے، یعنی احسان تو کرے اللہ تعالیٰ اور شکرانے ادا کرے تو دوسروں کے، ڈھول پیٹے تو دوسروں کے احسان کے، اچھا اپنے اس کفر سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، آخر پلٹنا کس کی طرف ہے؟ پوچھنے والا کون ہے پھر؟ انک من اصحاب النار،
یقیناً تو اہل دوزخ میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھے کیا نتیجہ بیان کیا اس رویے کا کہ تو آگ میں جانے والوں میں سے ہے، کس طرح سے اپنے رب کی ناشکری کرتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنے غلطیوں کو بھلا کر چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بن جائے، اللہ کا اطاعت گزار بن جائے اور اس پر اللہ کے شکرانے ادا کرے، یعنی زیادہ اللہ کی اطاعت اور بندگی کرے، اس کے شکر کے لیے نفل ادا کرے، اس کے لیے روزے رکھے، اس کے لیے غریبوں کو کھانا کھلائے، غریبوں کی مدد کرے کہ اللہ جس طرح تو نے میری مشکل حل کی ہے اور بھی تیرے ایسے بندے ہوں گے، میں اس قابل تو نے مجھے کیا ہے کہ میں اوروں کی مدد کروں۔ اب دوسرا رویہ اللہ نے بیان کیا کہ ذرا سوچو یہ رویہ بہتر ہے یا دوسرا یہ، امن ہوا قانتن، اب بھلا وہ شخص جو اطاعت گزار ہے، قانت ہے یعنی اللہ کی عبادت کرنے والا، اس کی بندگی کرنے والا، ہر پہلو سے اس کی حکم کی تعمیل کرنے والا، انا اللہ ساجدا و قائما، اور اللہ کی طرف رجوع کیے ہوئے ہے، کھڑے ہو کر بھی، سجدے میں بھی، یعنی ہر حال میں اللہ کی بندگی کر رہا ہے، یحذر الآخرۃ، اور آخرت سے ڈرتا رہتا ہے، آخرت کے انجام کو سامنے رکھتا ہے، آخرت کے برے انجام سے ڈرتا رہتا ہے، وَيَرْجُو رَحْمَتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی رحمت کی طرف ہی لو لگائے ہوئے ہے، اسی کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے، اس کی طلب ہے اپنے رب کی رحمت کی۔ قل، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے ان سے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جاننے والے اور وہ لوگ جو نہ جاننے والے برابر ہیں دونوں؟ یعنی علم والے اور بے علم کیا دونوں برابر ہیں؟ علم سے مراد محض پڑھا لکھا نہیں ہے، ڈگری یافتہ نہیں ہے، بلکہ وہ جو اللہ کا خوف اپنے اندر رکھتا ہے، جو اللہ کا تقوی اپنے اندر رکھتا ہے، جو برے انجام سے بچنے کی فکر رکھتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک صاحب علم ہے۔ اور وہ شخص جو خواہ کتنا ہی تعلیم یافتہ ہو دنیا کے لحاظ سے اور آخرت سے بے فکر ہے، آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے، اپنے رب کی طرف پلٹنے کی جس کے اندر کوئی تیاری کی فکر نہیں ہے، وہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ جاہل ہے، بے علم ہے وہ، ہر دنیا اس کو کچھ ہی کہتی رہے۔ آپ دیکھ لیں، بہت بڑی مثال ہے ابو جہل کی، سب لوگ اسے کیا کہتے تھے؟ دانا کہتے تھے، دانائی کا باپ، ابو الحکم کہتے تھے مکہ کے لوگ اس کو، لیکن صاحب حکمت نے اس کو کیا نام دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا نام دیا؟ اس کو ابو جہل کا نام دیا، کہ جب اللہ کا خوف نہیں ہے، جب اس کو آخرت کی فکر نہیں ہے، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہے، تو اللہ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ جاہل مطلق ہے۔ تو اس لیے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، قل کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو علم والے ہیں اور وہ جو علم والے نہیں ہیں، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جب دونوں کا رویہ ایک جیسا نہیں ہے تو دونوں کا انجام بھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ انما يتذکر اولو الالباب، یقیناً نصیحت تو وہی پکڑتا ہے جو عقل والا، عقل والے لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو اولو الالباب ہیں، جو صاحب عقل ہیں، جن کو اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اور جو اچھائی برائی میں تمیز کرنے والے ہیں، پھر اچھائی کو اختیار کرتے ہیں، برائی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، وہی لوگ نصیحت پکڑتے ہیں۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی محض مان کر نہ رہ جاؤ، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی فکر اور کوشش بھی ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے بہرحال پوچھنا، حساب لینا ہے۔ تو اس لیے فرمایا قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو،
للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا، جس نے اس دنیا میں اچھا رویہ اختیار کیا، نیک رویہ اختیار کیا، ایمان کا رویہ اختیار کیا، حسنۃ، اس کے لیے آگے بھی اچھائی ہے، اچھا نتیجہ ہے، بھلائی ہے اس کے لیے آگے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ دیکھیں یہ کس طرح سے اشارہ کر رہی ہے یہ بات۔ اس کے بعد ہجرت حبشہ ہوئی ہے، یعنی اہل ایمان تنگ آ کر مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ دو ہجرت ہوئی یکے بعد دیگرے، ایک ہجرت حبشہ اول اور ایک دو۔ پہلے ہجرت میں کوئی 18 افراد تھے، دوسرے میں 80 سے زائد افراد تھے جو گئے۔ تو اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی سرزمین وسیع ہے، کہ ارض اللہ واسع، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ یعنی اگر ایک جگہ رہنا تنگ ہو گیا ہے، اپنے لیے زندگی کے ایمان کے تقاضے پورے کرنا اگر ممکن نہیں رہا، لوگ ستا رہے ہیں، تو کیا ہوا؟ اللہ کی زمین تو بڑی وسیع ہے، ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاؤ۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ پھر جب مسلمان حبشہ گئے تو وہاں کے بادشاہ نے، نجاشی بادشاہ جو عیسائی تھا، ایک اچھی سوچ رکھتا تھا، اس کے پیچھے پیچھے بھی گئے کفار۔ آپ جانتے ہیں، بڑی آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ کفار مکہ اس کے پیچھے گئے اور جا کر وہاں اس کے دربار میں پیش ہوئے، تحفے پیش کیے، اور پھر اپنی غرض و غایت پیش کی کہ انہیں واپس کرو، ہمارے حوالے، یہ ہمارے لوگ ہیں، وہاں سے بھاگ کر آئے۔ تو اس نے دیکھے ایسے واپس نہیں کیا، کس طرح سے کہا کہ میں انہیں بھی سنوں گا۔ اور جب ان کی بات سنی تو دیکھیں وہ بھی متاثر ہوا۔ اس نے کہا جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ایک تن کا برابر بھی نہ اس سے کم ہے، نہ بات اس سے زیادہ ہے، اور ان کو وہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی سرزمین بڑی وسیع ہے، بہت کھلی ہے۔ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ صبر کرنے والوں کو ان کے اجر کتنے دے گا؟ اللہ فرما رہا ہے بغیر حساب، بے حساب دے گا۔ یعنی کتنی فیاضی ہے، اللہ تعالیٰ کتنا دریا دل ہے، یعنی اپنے بندوں کو ان کے اجر پر خوش ہو کر، ان کے اعمال پر خوش ہو کر کتنا وسیع اجر دینے والا ہے، انسان تصور نہیں کر سکتا۔ تو یہ محترم بھائیوں زندگی کتنی ہے پتہ ہے، کس لمحے کس کیفیت میں انسان آ جائے۔ ابھی ہمارے محلے کے واقعات ہیں کہ اچھا نوجوان کس طرح سے ہاتھ کام کرنا چھوڑ دے، زبان جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے، یا زندگی سے ہی وہ محروم ہو جائے۔ کسی لمحے ہمارے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اور وہ زندگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، اور کتنا اللہ نے اجر تیار کر رکھا ہے کہ بغیر حساب۔ لیکن کن لوگوں کے لیے؟ انما یوفی الصابرون، وہ صبر کرنے والوں کو بدلہ دے گا، انہیں اتنا بڑا اجر دے گا کہ جو بے حساب ہوگا۔ صبر کرنے والوں کو مراد کہ دنیا کی تکالیف کا، مصائب کا، مخالفتوں کا، ان کی پرواہ نہ کرنا، اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے رہنا۔ ایک جگہ اگر مشکل ہے تو دوسری جگہ چلے جانا، کوئی پرواہ نہیں کہ مکان وہاں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ دیکھیں کتنی بڑی ہجرت تھی جو 13 سال کی مصیبتوں کے بعد مسلمانوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف کی۔ کس طرح سے اللہ نے ان کے لیے وہ جگہ پرامن بنا دی، لوگوں نے اپنے مکان خالی کر دیے، اپنی زمینیں آدھی آدھی دے دیں، یہاں تک تیار ہو گئے کہ اگر ایک سے زیادہ بیوی کسی کی ہے تو اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا کہ جس کی کوئی بیوی نہیں تھی۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، صبر کرنے والوں کو اچھا اجر دیتا ہے۔ تو یہی سبق ہمارے لیے ہے کہ ہم اچھے کردار کو اپنے لیے پسند کریں، اسی پر عمل کریں، صبر کے ساتھ ڈٹے رہیں، اور آخرت کے اجر کے امیدوار بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم
تحب العفو فاعف عنا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين یا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.